جیسا کہ میں ماضی میں بے شمار اپنے ولاگز میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کو امریکی سامراج کے بلاک میں لانے کا سارا کریڈٹ جو ہے، ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ یہ ایک پاکستان جب سے بنا ہے شروع دن سے ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ غلط کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ اچھا کیا، یا جو بھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میں نے سب سے پہلے آ کے اسٹیبلشمنٹ کا جو حقیقی چہرہ ہے، جو حقیقی نام ہے، وہ میں نے سامنے رکھ دیا ہوا ہے۔ اور کیونکہ اس کو کوئی دوسرا اللہ کے فضل سے چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ربوا کی بنائی اسٹیبلشمنٹ، بس، یا کھلے لفظوں میں قادیانی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، یہی ہے۔ ادھر بھی فل سٹاپ، ادھر بھی یہی فیکٹ ہے، یہی فیکٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فیکٹ نہیں۔ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قادیانی افراد کے اوپر مشتمل رہتی چلی آئی ہے، اور جو آثار ہیں اگلے 70-80-100 سال تک بھی یہی رہے گا، کیونکہ قوم جو ہے وہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ جناب پاکستان کس کے نرخے میں ہے۔ پاکستان میں قادیانی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، پاکستان کی جی ایچ کیو گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، اور یہ ساری چیزیں اب یہ خادم جو ہے وہ پبلک کر چکا ہوا ہے، اور کسی ایک نے مدر چود نے، کسی ایک قادیانی چیخے نے اس بات کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے۔ ناٹ ایون اے سنگل پرسن آؤٹ آف کتنے ملین ہیں جی، کتنے ہیں، 240-50 ملین ہو گئے، کسی ایک نے نہیں کہا، اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ تو اس لیے آئے روز یہ امیدیں لگانا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی اینٹی امریکن بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے، یا بن چکا ہے، یا بن جائے گا، ہنوز دلی دور است، نو نیور۔ کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ پہ ہے، اوکے۔ تو اسی، یار آپ سمجھ نہیں رہے، دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ایک ایسا بندہ ہے، ایک مصروف ترین دنیا کا ایک شخص وہ ہوتا ہے۔ اب وہ ایک قادیانی اٹھ کے سیدھا وائٹ ہاؤس میں جا رہا ہے، اور وہ از ٹیکنگ مور دین 10 to 15 minutes آف پریزیڈنٹ آف امریکاز ٹائم۔ وہ اس کی سیکٹری یا پیچھے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ بھئی میک اٹ شارٹ، اور وہ کیا کہتے ہیں، ٹرمپ کہہ رہے نو لیٹ ہم اسپیک، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ہو یا ساری حکومتیں جو ہیں، وہ بھی جو دجالی نیٹ ورک ہے وہ اس کے انڈر ہوتی ہیں۔ تو یہ قادیانی ہیں یا دوسرے لوگ، یہ سیٹلائٹ ہیں کس کے؟ یہ ہیں اس صہیونی دجالی نظام کے۔ یہ میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، اور ہم ہیں کہ ہمارے مولوی ماچوت جو ہے، اور یہ دوسرے لوگ، دوسرے تو خیر کوئی بات ہی نہیں کرتے قادیانیت کے اوپر، بلکہ وہ قادیانیوں کا کاف کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ پیپل جو سو کولڈ دانشور ہیں، مورخین ہیں، یا صحافی ہیں، یا کوئی اور دلاگیر ہیں، وہ تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ یہی سب سے بڑا نقصہ، اور اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ دیکھو
کوئی اگر جرنلسٹ، کوئی اگر دانشور، کوئی اگر اس میں رتی بر اسلام کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام ہوتا تو وہ ضرور اور ضرور ایک ٹاک شو کرتا کہ بھی یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم جن لوگوں کو پیپل لائک اقبال، پیپل لائک عمران خان، ضیاء الحق، ایم عالم اور میجر عزیز بٹی اور فلانا 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 جتنے بھی نام لے لو، ہم ان کو اسلام کا اور مجاہد قرار دے رہے ہیں، مجاہد ضیاء الحق کو، لیکن کوئی دعوے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قادیانی تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، اور ہم ان کو ایگزامپلری مسلمان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ آئے فیکٹ فائنڈنگ کی طرف جائیں کہ واقعی یہ شخص جو ہیں قادیانی تھے یا مسلمان تھے۔ یار اتنا تو کر سکتے ہو، لیکن تسی بڑے بھین چود ہو، تسی کی کہنے نے کسی گلوں کھاٹو، بڑے بڑے سودی ساٹو، تو اس لیے یہ نہیں بات کرتے، انکلوڈنگ ملاز۔ ملا کا ہمیشہ سے ہر دور میں یہ رہتا چلا آیا ہے اتحاد کس کے ساتھ؟ قادیانیوں کے ساتھ۔ اتوں وہ چیخا مارن گے قادیانی ہے جی، مرتد ہیں، گلا کاٹ دو، سر تن سے جدا، اور پتہ نہیں اور کیا کس سے جدا، یو نو۔ تو یہ کیا انہوں نے جگ اسائی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ خیر، تو دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے، لوگ کبھی بھی امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو when it's come to the interest of پاکستان، سیکیورٹی آف پاکستان، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے تلوے چاٹتی ہے۔ اب ریسنٹلی دیکھ لیں، کیا مودی نے تو حملہ کرنا ہی نہیں تھا، نو وے، اس کی امریکن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کا اچھا پیا وہ، جب وہ اس نے دیکھا کہ یہ بینچو بری طرح سے ناکام ہو گیا ہندوستان کی فوج، تو وہ اپنی فرسٹریشن کو چھپانے کے لیے جو ہے نا، اب وہ مودی کی بیشنگ یا انڈیا کو یہ کر رہے ہیں۔ پھر اگر کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا، یو ول سی امریکنز اور ویسٹرن پاور جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کریں گی ہندوستان کی۔ تو اس لیے یہ ماں چود قسم کے حرام زادے جرنلسٹ آ کے کہتے ہیں جی وہ ٹرمپ نے تختہ الٹا دیا، مودی کا ستیہ ناش کر دیا، فلانا کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ کیسے مسلمان ہو ماں چودو؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ کفار اور مشرک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اوکے؟ تو ان کے اوپر کبھی ٹرسٹ نہ کرو کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کافروں کے اوپر، زندیق کافروں کے اوپر مشتمل ہے، وزیر اعظم سے لے کر ہمارے ملک کا تھانے دار تک مرزائی اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوتا ہے۔ اور جب مرزائی، ان میں سے 90% تو سارے مرزائی ہوتے ہیں براہ راست، اور اگر کوئی 10% ایسے ہوتے ہیں تو وہ پھر مرزائی لائن پر کام کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اوکے؟ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمے ڈال دیے گئے، یہ کر دیا، یہ کوئی نئی چیز ہے بہن چودو؟ ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم کے بعد سب سے پاپولر لیڈر، جس نے پاکستان کو بچایا، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس نے اسلامی بلاک بنانے کے لیے جو ہے تن من دن کی بازی لگا دی، جس نے جناب یہ کہا کہ 1974 میں کہ ہم القدس آزاد کروائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کے، اسرائیل از نتھنگ، اس کے پیچھے پورا سامراجی بلاک ہے، اور ہم نے بھی ایک بلاک بنانا ہے آزاد کروانے کے لیے القدس کو۔ خدا کی قسم ہے یہ لفظ جو ہے وہ روندی آواز میں جو ہے وہ فلسطینی بتایا کرتے تھے۔ تو آپ
جیسے بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی ہے وہ لوگ گریہ کرتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہی حال لیبیا کا تھا. یہ ماں چوت حرامزادے یہ کیا جانے کیوں لیبیا جو ہے کہاں سینکڑوں ہزاروں میل دور لیبیا, نہ اس کا کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی جغرافیہ ملتا ہے, نہ کوئی ٹریڈ ہوتی تھی, نہ کوئی کیا بولتے ہیں, نہ کوئی اور چیزیں مشترک, فار اوے. اوکے, وہ کیوں انٹرسٹڈ تھا کہ جنرل ضیاء الحق, وہ ہماری کیوں مدد کر رہا تھا قذافی پرسنلی, کیونکہ ان کو 1978 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ جس نیوکلیئر پروگرام کے اوپر لیبیا نے ہیویلی انویسٹ کیا ہوا ہے, جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ اس کو رول بیک کر رہا ہے. لیبین ڈیلیگیشن گئے پاکستان کے اندر, انہوں نے جا کے کہا کہ جناب علی ٹھیک ہے اب بھٹو کی حکومت نہیں رہی, لیکن ہمارے اور آپ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو پایا تکمیل پر پہنچاؤ, اور جنرل ضیاء نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. اوکے, یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے بھٹو کے ساتھ اس کی پرسنل دوستی بھی تھی, لیکن ہر ملک اپنے مفاد کے لیے جو ہے پالیسی بناتا ہے. بہن چودو تم لوگ کہہ رہے ہو جنرل ضیاء نے ایٹم بم بنایا, ماں کا چوت اس نے کچھ بھی نہیں بنایا. یہ تو خدا کی منشا تھی کہ باوجود اس کے کہ ٹوٹل کنٹرول جو ہے قادیانیوں کا ہے, پھر بھی ایک چیز بن گئی. اوکے, تو اس نے یہ چیز جو ہے اسی واسطے لیبین گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ ہر صورت میں پاکستان کے اندر رجیم چینج کی جائے, ضیاء کو مارا جائے, جو نئی رجیم آئے وہ ہمارے پرانے معاہدوں کو پائے تکمیل پہنچائے. اوکے, یہ ساری باتیں جو ہیں میں خود اس کا وٹنس ہوں. اوکے, آفیشلز جو ہیں لیبین یہی بتایا کرتے تھے مرتضی بھٹو کے ساتھ, حتیٰ کہ وہ ایک پتہ نہیں ٹاؤٹ تھا, کون تھا وہ بہنچود, عثمان خالد, لیکن اس نے بھی خوب نوٹ چھاپے بھٹو کے نام کے اوپر, اور پاکستان ضیاء کی حکومت کو ختم کرنے کے اوپر اس نے لمبی سٹوری آ کے قذافی کو بتائیں کہ فوج کے ایک گروپ ہے میرا, ہم ضیاء کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ ہمیں سپورٹ کرو. اوکے, وہ فور ٹائم بھی ہمارا لیڈر رہا تھا لیکن اس نے اتنے نوٹ کٹھے کیے لیبیا سے اور وہ لندن بھاگ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سی آئی اے کے لیے مخبری کرتا, واللہ عالم یہ بات مجھے نہیں پتا, لیکن بہر طور. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو لاہور لیبیا سازش کیس جس میں میرا نام بھی شامل ہے, اور بے شمار کیسز ڈال دیے ہوئے ہیں جی, بمب اور کیا کہتے ہیں قتل اور یو نیم اٹ, ہر قسم کے جی. ہمارے سارے ساتھیوں کے اوپر یہ ضیاء حکومت اسی طرح کیا کرتی تھی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سے بمبوں کے کون سے قتل کے, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو ہمارے کسی نہ کسی ساتھی کا نام لکھ کے کبھی یہ اس نے مار دیا ہے. اسی طریقے سے جناب پیپلز پارٹی کے ورکرز کی ہسٹری اگر لکھی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا, جو نہیں لکھی گئی, جو نہیں بتائی گئی, یہ میرے تک جو انفارمیشن ملی میں سوشل میڈیا کی آ کر تو میں بتاتا ہوں. اوکے, یا کوئی اور چند ایک لوگ ہیں, لیکن بہر طور سو مچ ٹو سے, لیکن اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا گیا. ایسے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا, ٹارچر کیا گیا, اور ایک کیس ختم نہیں ہوا دوسرا جھوٹا کیس تیار کر دیا, تم نے یہ بھی کیا تھا, تم نے وہ بھی کیا تھا. تو اسی طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ہر پرومیننٹ ورکر کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ مائی فیملی, وی سفرڈ اے لاٹ. اوکے, کہ جی انہوں نے وہاں یہ کر دیا, انہوں نے یہاں یہ کر دیا, وہ کر دیا. when I was arrested in کیا بولتے ہیں ادھر, میں پہلے بھی آج سے 7-8 سال پہلے میں نے پوری ڈیٹیل سے یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ ہم اور ہمارے ساتھیوں کے اوپر کون سے جھوٹے مقدمے ڈال کے ضیاء الحق قادیانی مادر چود نے ہم لوگوں کو پھانسی دینے کا, یہ تو اللہ کی
اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم پکڑے نہیں گئے، ورنہ تو مطلب پھانسی لگ جانی تھی. تو خیر قصہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قادیانیوں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ان سمپل ورڈز وہ جو کیا کہتے ہیں دجالی نیٹ ورک ہوتے ہیں نا، یہ ان کا ایک 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 برانچ ہے. اوکے، ان کی تربیت سیکرٹ سوسائٹی کے جو ایجنٹس کی اور ممبرس کی جو ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے. یہ قادیانی جو ہیں آپ کو کچھ نہیں کوئی منہ سے نہیں بات بولیں گے، لیکن دوسرا قادیانی اس میسیج کو ریسیو کر لے گا جو یہ سن رہا ہے کہ بھئی فلاں قادیانی لیڈر جو ہے اس کی کیا منشا ہے. اوکے، یہی فری میسن کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. فری میسن کا مطلب یہ ہے دجالی نیٹ ورک. دجالی نیٹ ورک کا مطلب کیا ہے؟ شیطانی نیٹ ورک. یہ شیطان کے نیٹ ورک ہیں یہ مدر چود. اور اسلام کے نام کے، اللہ کے نام کے اوپر جو ملک لیا گیا ہے، جس کے لیے 500,000 پیپل وہ مارے گئے تھے ڈیورنگ وہ مائگریشن کرتے ہوئے. اوکے، پاکستان کے لیے مارے گئے تھے نا. تو اسلام کیا تھا، بنیاد کیا تھی کہ جی ہم ہندوستان کے اندر ایک علیحدہ ایک مسلم ریاست بنائیں گے جس کے اندر مسلمان جو ہیں آزادی سے اپنی پریکٹس کر سکیں، اپنے طریقے سے رہ سکیں. تو یہ تصور تھا. پاکستان جیسے ہی بنا ہے اس وقت سے ہمارے اوپر انگریزوں سے بھی بدتر کافر جو ہیں وہ جو حکومت میں آ گئے یا وہ ہمارے مالک بن گئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کی شاخ ہیں. اس لیے یہ کبھی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سامراجی ویسٹرن سامراجی بلاک سے کبھی بھی علیحدہ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. تو پھر یہی ہوگا کہ جب کبھی بھی ہندوستان، پاکستان یا کوئی ایون افغانستان کی آپ صورتحال دیکھ لیں، اگر امریکہ چاہے ود ان 1 آور وہ ان کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کیا وہ بولتے ہیں تحریک طالبان اور دوسرے بلوچ وغیرہ ہے جی، بلوچیوں کو انہوں نے مجید بریگیڈیئر کو ٹیررسٹ قرار دے دیا. اتنا ہی ہے تو جائیں دبئی میں، جائیں افغانستان میں، ان کو کہیں کہ ان کے بیسز جو ہیں ختم کرو اور ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کرو. قطر کو کہیں ان کو فنڈنگ دینا بند کر دے. دوسرے شیخ وغیرہ جو کر رہے ہیں، دوسرے یہودی جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور ہمارے لوگ واہ جی ٹرمپ نے یہ ماں چودکی کر دی. کیا دیکھو تو صحیح وہ تمہیں کہ ڈنڈا کیسے دیتا ہے پھر تمہیں یاد آئے گا. تو یار یہ شارٹ سائٹڈ جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے فیکٹس کے اوپر رکھنا ہے. فیکٹس یہ ہیں کہ یہ دجالی ہیں اور دجالیوں کا میں بتا چکا ہوا ہوں. یہ فری میسن ہیں. ذوالفقار علی بھٹو گریٹسٹ لیڈر آف یعنی یہ اسلامک ورلڈ کا، بلکہ تیسری دنیا کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے جدید ہسٹری کا وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی اس کے پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوگ جو آج ماچود جو ہے کل تک بدفعلی کروا کے محلے کے لڑکوں سے پیپل لائک کیا بولتے ہیں مزمل شاہ اینڈ ادرس، وہ آ کے بھٹو کے اوپر بولنا شروع کر دیں بہن چودو تم اس کی شٹ کے برابر نہیں ہو، ماں چودو حرام زادو. تمہیں پہلے اس کے سٹیٹس تک تو پہنچو، اس کے سٹیٹس سے ہاف بھی پہنچو پھر بھی میں مانوں. گشتی دے پتر آ کے باتیں کرتے ہیں بھٹو بھٹو بھٹو. خیر جب تک میں زندہ ہوں ان کی ماں کو تو چوتا رہوں گا. یہ ان کو کیا کہتے ہیں لاجواب کر چکا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے. بھٹو ایک گریٹ لیڈر تھا، وہ عاشق رسول تھا، اسلام سے محبت کرتا تھا، مسلمانوں کے لیے تو اس کے دل میں اچھے جذبات تھی. وہ ایک کمیٹڈ آدمی تھا. اوکے، وہ بہت کچھ اچیو کر سکتا تھا، لیکن قادیانیوں نے اور مولویوں نے اور CIA وغیرہ سب نے اس کو سارا جو ہے سبوتاج کر دیا. یہ سب کو پتہ ہے. خیر تو
بلا شبہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو قادیانیوں کے اوپر مشتمل ہے یہ فری میسن کے ممبر ہیں، اور جناب علی ذوالفقار علی بھٹو اگر مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر نہ بھی کرتا، ایٹم بم نہ بھی بنانے کا پروگرام بناتا، اسلامی بلاک کی سوچ نہ دیتا، امت کو متحد کرنے کے جو ہے وہ ایفرٹس نہ کرتا، تب بھی بھٹو کو انہوں نے سزائے موت دینی تھی۔ کیوں کہ 1972 میں ذوالفقار یعنی ایکچولی وہ 72 میں ہی پاور میں آیا ہے، پاور میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس نے جو ہے یہ مرزائیوں کی صنعتیں وغیرہ چھینی اور ان کو اسکولوں وغیرہ پر قبضہ کیا جہاں قادیانیت کی تعلیم دی جاتی تھی، یہ ایک فیکٹ کی بات ہے۔ تو جناب علی وہ اس نے فری میسن کو پاکستان میں بین کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا فری میسن یہ جو ہے یہ قادیانیوں کو اور اینٹی اسلام فورسز کو پاکستان میں سپورٹ کرتی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہی بھٹو کا جو ہے وہ مرڈر لکھ دیا گیا ہوا تھا کہ یہ کیا فری میسن سے متھا لگانا کوئی چھوٹی سی بات ہے، اوکے۔ لیکن بہرحال جس کے اوپر اللہ کا فیض آ جائے پھر فری میسن کا ابا بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری یہ گمشدہ پارٹ ہے ہماری ہسٹری کا، کتنا المیہ ہے۔ بھٹو کو شرابی کہا جاتا ہے، جبکہ یحییٰ خان نہ صرف شرابی ہے، نہ صرف وہ اوپنلی زانی بھی ہے۔ اس کو تو لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ یحییٰ خان ہے، اس نے جو ہے یہ ماشاء اللہ کے لگا کے اور ڈکٹیٹر بن گیا، بس ہارڈلی لکھا جاتا ہے کہ یہ شرابی زانی تھا۔ بھٹو کی کعبہ میں بھی فوٹو دکھ رہیں گے نا تو یہ جو قادیانی چیخے ہیں یہ بولیں گے یہ بندہ وہ ہے جو زانی تھا، جو شرابی تھا، اور جو اس نے خود اقرار کیا کہ میں شراب پیتا ہوں، کسی کا خون نہیں پیتا ہوں، پہن چودو ہے بھی دسو نے ہے بھی کیا سی آئندہ سے نہیں پیوں گا۔ ایوب خان کتنی تصاویر ہیں ان کی ڈرنک کرتے ہوئے، اور وومنائزر تھا، اوکے۔ تو اس کو تو جناب علی یہ بہت بڑا پاکستان کا خیر خواہ تھا، اور جس نے پاکستان کو امریکہ بنا دیا، یہ کر دیا، ماچوت سارے، وہ بھی قادیانی تھا۔ کون سا فوجی جنرل ہے ڈرنک نہیں؟ اچھا جنرل ضیاء الحق کی میں کوشش کروں گا یہاں لگا دوں وہ فوٹو بھی۔ جنرل ضیاء الحق قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے بعد ٹوسٹ کر رہا ہے وائن کا، او کیا شمپین کا، اور اس کی بیٹی بھی اس میں ویڈیو کے کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی پی رہی ہے، اور سب کو دعوت یعنی خمر کی دعوت دینا، اوکے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ ماچوت کیا لگے ہوئے ہیں، کیا وہ رضی گانڈو قسم کا، وہ کیا ماچوت جو بدفعلی کرواتا تھا یوسف قذاب سے، زاد حامد، وہ کیا گٹھو رام، وہ مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ کرنے والا حرام زادہ، اور یا مقبول جان ہارون رشید گنجا حرامی کتا، اس قسم کے ماچود حرام زادے جیسے بھٹو کا نام آتا ہے تو پوری قادیانی سلطنت جو ہے اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اور یہ ان کے چیخے یہ بھی جناب آ کے تو میں تیرا دی بہن نو یاد دیا گا، تو یو ڈونٹ وری، اوکے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان جو خاص طور پہ عاشق رسول بھی ہو اس کا دفاع کرے۔ یہ قادیانیوں کا ایفرٹ ہے کہ وہ اس کے پیچھے آئیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم مسلمانوں کا بھی کوئی فرض بنتا ہے، اسی لیے کوئی بول نہیں سکتا ماں دا کی دسا میں گالی کہتے ہیں نکل جاتی ہے، اب کیا کروں۔ خیر، تو جناب علی اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ فری میسن ہیں، قادیانیز جو ہیں یہ فری میسن ہیں، اور پاکستان کی پوری ہسٹری، ناٹ اونلی پاکستان کی ہسٹری، پورے اسلامی کنٹریز کی ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ملے گا جس نے مراکو سے لے کر انڈونیشیا تک، جس نے اپنے، کیونکہ فری میسن کی برانچز ہر ملک میں ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ان کے کو کیا بولتے ہیں
ہیڈ کوارٹرز وغیرہ جو ہیں وہ ہیں خفیہ اور یہ اور وہ. بھٹو واز دا اونلی ہیڈ آف اسٹیٹ ان اسلامک ورلڈ جس نے آتے ہی فری میسن کو بین کیا. ہوں مولوی اور اینٹی بھٹو فورسز آ کے کہیں کہ یہ اس نے بہت بڑا نقصان کیا کیونکہ فری میسن ہی اصل مسلمان ہے. انہیں کہ وہ پہن چودو کتی دے پترو. ساری دنیا یہ پروگرام کرتے ہیں فری میسن یہ فری میسن یہ فری، اور جس شخص نے اپنی جان کی کو ہتھیلی پہ رکھ کے ان کو بین کیا پاکستان سے، اس کے اوپر یہ سارے جھوٹے پروپیگنڈا قادیانیوں کے لگاتے ہیں. مادہ چوتا نہ آنتے صحیح سامنے. تو اسی لیے یس جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، یہ ایک دجالی قوتوں کا فری میسن نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے جس کے ونس اگین میرا کوئی کلیم جو ہے نا وہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا. یہ جناب وہ پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم شاہد مشہور آدمی تھا اپنے زمانے میں، ماچوت تھا بہت بڑا. ان کی وہاں بہت بڑی پراپرٹی ہے، کیا بولتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں، اور کیا اس کی فیملی کی اور اس کے سارے کیا بولتے ہیں اس کو لارنس گارڈن کے پاس ایک بڑا ایک پورش ایریا. مجھے سارے وہ پرانے وقتوں کی میں بات بتا رہا ہوں، 70s کی سنا کرتے تھے. اس وقت تو نہیں پتا تھا یہ ماچوت کو یہ قادیانی ہے، لیکن یہ دیکھیں وہ خود اعتراف کر رہا ہے، وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ مرزا ناصر نے اس کو، ناصر یا کیا مرزا طاہر نے اس کو کہا کہ جناب علی تم فری میسن کے اوپر آ کے لیکچر دو اور یہ کرو، کیونکہ ان کے اسٹڈی سرکلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر اسپیشلی جو ہے جو ٹاپ کے قادیانی ہوتے ہیں ان کو فری میسن کی ٹریننگ دی جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اعتراف کر رہا ہے. اور اس کو کہتے ہیں تحقیق کرنا کہ وہاں ان کی زبانوں سے، ان کی گندی زبانوں سے اعترافات کو جو ہے میں آغا وسیم آگے لا رہا ہے. کسی نے کیا ایسا کام آج تک؟ تو یہ آپ ضرور سنیں. اور جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ فری میسن کریشن ہے، وہ ہر سو پورے جوش و خروش سے جو ہے بولتا ہے ہاں آغا وسیم درست کہہ رہا ہے، اور یہ اس کے پروف ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی تم نے چارج شیٹ جو ہے اس کا کوئی دو، اب دی ہے تو وہ غائب ہو گئے. اور بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے. بہرحال اب کیا کروں، میری تو خواہش ہے کہ حق کی طرف آئیں لوگ، کیونکہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. کہ آئیں یار، فیکٹس کو پہچانیں، حقائق کیا ہیں وہ پنہا کر دیے گئے ہوئے ہیں. صرف اور صرف بھٹو بیشنگ قادیانی لائن کے اوپر وہ جناب علی مسلمان کو یہ کرمنل جواری شرابی کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور قادیانیوں کو پیپل لائک ضیاء الحق، پیپل لائک عمران خان، پیپل لائک باجوہ اینڈ سو مینی ادرس، ان کو یہ ہیرو اور اسلام کا، کسی کو مدینہ ریاست بنانے والا، کسی کو جناب اسلام کا مجاہد، فاتح کمیونزم اور آل دیٹ. یہ لوگ تو قادیانی ہیں، نبی کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کو بہنچو تو تم شہید کہہ رہے ہو، حرامزادو، کتی کے بچوں. تو دراصل غلطی ان کی بھی نہیں ہے، ماؤں نے منہ کالے کیے اور یہ پیدا ہوئے. حلال کے ہوں تو حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں. نفتہ حرام کی پیداوار ہیں، اس لیے یہ جناب علی دجالی قوتوں کو کے جو نیٹ ورک ہیں ان کے حامیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بہرحال جی یہ باتوں میں بات لمبی ہو جاتی ہے. میرا مقصد صرف یہ تھا آج کا ولاگ بنانے کا، ایک تو یہ کہ کیا بولتے ہیں اس کو، یس یہ جو ہے، ہاں میں غلطی سے کل میں نے جلدی ولاگ بنایا تھا، ٹیکنیکل کوئی ایشو آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ اداروں کے اندر قادیانیوں کے ہولڈ کے اوپر، کہ قادیانی اداروں میں پاکستان کے، یہ ان کی پالیسی ہے کہ ہر دور میں جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں
ان کے اوپر اپنے لوگوں کا تسلط ہے، اور وہ ہڈن قادیانی ہوتے ہیں، چھپے قادیانی، اوپن تو نہیں. پہلے اوپن ہوتے تھے، اب 74 کے بعد انہوں نے پالیسی بدل کے تو ہڈن قادیانیز ہو گئے، جیسے ضیاء الحق ہے، جیسے عمران خان ہے، اور سب کے سب جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی جنرل ہیں، جتنے بھی ماچود ہیں، یہ سب کے سب قادیانی ہوتے ہیں. بینچو دو یار، اتنے واضح چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں. آؤ ڈیمانڈ کرو اس کو، جس کو تم حافظ کہہ رہے ہو، ماچود کو، اس کو کہو کہ تم میں اگر اسلامی غیرت ہے تو آؤ. پاکستان کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کا اثر فوج میں ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے رول آف فیتھ بنایا تھا. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، یہ کیسا عاشق رسول ہے جن لوگوں نے قرآن کے میننگ کو بدل دیا ہے، اوکے، اور جو اور ان کو جو ہے فوج سے پاک کرنے کے لیے جو ایک اچھا عمل تھا اس کو جو ہے بحال نہیں کر رہا. تو اگین اینڈ اگین ہر ایک کو دیکھیے، یہ چلا جائے گا نا، کیا تھا نام، ضیاء الحق چلا گیا، دوسرا آیا وہ بھی قادیانی تھا. وہ باجوہ چلا گیا، دوسرا آیا وہ بھی قادیانی تھا. کیانی آیا، دوسرا آیا وہ بھی قادیانی. یار یہ قادیانی جو ہیں نسل در نسل اس چوکیوں کے اوپر آ رہے ہیں، اور بینچود لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ساری چیزیں جو ہے دیکھ لی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ سکوت کر رہے ہیں، میں تو بارہا یہی کہتا ہوں، خدا کے لیے ان کے لائیو پروگرام میں جاؤ، ان کو کومنٹس میں لکھو، جو ان کی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کی ہے، کہ سارے جرنلسٹوں کو لکھو کہ یار تم بھی تو کچھ بولو نا. کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کو حرام کا نفتہ کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو آپ قادیانی چیخے کہہ رہا ہے، کوئی کیا نام دے رہا ہے، اوکے، وہ آپ بھی تو بولو، اس کو بولو کہ یہ اس کا جواب دو اس کی باتوں کا. تو جب عوام ہی جن مسلمانوں کے لیے میں سارے پاکستانیوں کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں، وہ گونگے شیطان بن گئے ہوئے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، خاموش تماشائی ہیں، تو ان کے اوپر کیسے دباؤ آئے گا؟ یہ کیسے ریئلائز کریں گے کہ اب ہمارا بیانیہ جو ہے فیکٹس کے اوپر آنا ہے. فیکٹس کے اوپر اس لیے آنا کہ ایک شخص آغا وسیم جو ہے وہ فیکٹس آپ کے سامنے بتا رہا ہے، ہم نے یا تو اس کو رد کرنا ہے یا اس کے نقطہ نظر کو آگے لانا ہے. ان کے پاس دو ہی آپشنز ہیں. آپ لوگ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں، اور ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ آ کے قادیانی مخالف بھٹو کے اوپر بھونکے یا مطلب غلط تاریخ بتائیں. ظلم 10,000 لوگ شہید پاکستان مسلمان ہو گئے ہیں، اوکے، اور بات کی جا رہی ہے کہ جناب علی یہ تھا اور وہ تھا. تو بہرحال یہ میں آپ سن لیں، یہ خود بتا رہا ہے کہ قادیانیوں کے اندر اس نیٹ ورک کے فری میسن کی ٹریننگ دی جاتی تھی. ہوں میں دسوں آئندہ سے یہ ماں چود حرام زادہ زاد حامد، یہ اور یا مقبول جان، یہ کتی کے بچے، اوکے، یا تو کہیں کہ فری میسن ہی اسلام ہے، جو کہ نہیں، آئی نو دیٹ، اوکے، اور یا پھر یہ مانے کہ ہاں یہ جو قادیانی ہیں، اب ہمارے پاس سارے ثبوت آ گئے ہیں، یہ فری میسن کے ہی ایجنٹ ہیں جو اپنے اسٹڈی سرکلز وغیرہ میں اس کی ٹریننگ دیتے ہیں. تو کچھ تو کرو. تو اس لیے بہرحال یہ سنیں، اور پھر ہاں کیا میں کوشش کروں گا وہ کیا جو اداروں کے اندر جو ہے وہ جو میں کل نہیں لگا سکا تھا، آج میں کوشش کروں گا وہ لگا دوں. اور کون سا ایک اور بھی میں نے ڈھونڈنا ہے، وہ بھی میں ڈھونڈ کے تو لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو پلیز میرے ویژن کا ساتھ دیں، خاموش نہ بیٹھیں، اللہ کا واسطہ ہے. یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، اور ٹائم از رننگ آؤٹ فار پاکستانی پیپل. اگر آپ نے غلامی سے نہیں نکلنا تو پھر کہیں کہ بھی ہمیں قادیانیوں کی غلامی قبول ہے، اور یہ جھوٹے نعرے لگانے بند کر دیں کہ ہم ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے قطرہ خون اور وہ، یہ ساری منافقت ہے، اور اللہ کو منافقت پسند نہیں ہے. تو عملی طور پہ کچھ کرنے، اور یہی ٹائم ہے. آپ لوگ تو وہ ضیاء الحق جیسے کٹر مرزئی کو
چدی پشتی مرزئی کو اسلام کا ہیرو کہتے پھرتے ہیں جس نے پاکستان کو مرزئی ریاست بنایا، اور میں ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا تھا. میری بات پہ ٹاس سے مس نہیں ہوتے، اور اگر اتنے کسی میں ہمت ہے تو میری ایک بات کو بھی غلط ثابت کر کے بتائیں تو میں مانوں. پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک. میں تقریر بہت اچھی کرتا. میں ہاں وہ شاکر صاحب نے اپنی کتاب وہ جو ہے نا نقشہ بلین، اس میں بھی لکھا ہے نا، وہ جو انہوں نے چھاپی نقشہ بلین میں ہے کہ میں 1939 عیسوی میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو وہ جو خدا مدد سالانہ ایک جلسہ بنا قادیان میں، تو وہاں میں نے تقریر مقابلہ میں حصہ لیا اور سیکنڈ پوزیشن آئی میری. اچھا. اس تقریر مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو تقریب میں اور لاہور میں جب بھی کوئی تقریر مقابلے ہوتے تھے نا خدا میں ہمیشہ بلایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو تقریر میں اچھا خاصا خدا نے مجھے حوصلہ دیا تھا. تقریر کا ملکہ بھی الگ تھا. ٹھیک ہے. میں اسی وجہ سے نا جب میں مسلم ملک کے جلسے کرواتا تھا تو اچھی طرح جلسہ ہینڈل کرتا تھا، ٹھیک ٹھاک کرتا تھا. تقریر میں بہت اچھی کر لیتا. الحمدللہ. اسٹیج سیکرٹری کے فرائض آپ سر انجام دیتے جی؟ اسٹیج سیکرٹری کے اسٹیج سیکرٹری کے طور پر بالکل ٹھیک ہے. میں خود ہی اچھی تقریر کر لیتا. الحمدللہ. اس کا مطلب تقریروں کا بھی موقع ملا. اور ایک اور بات ہے کہ جب خلیفہ ثالث بنے نا خلیفہ، تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا کہ ہر 15 دن کے بعد مسجد مبارک میں ایک جلسہ ہوتا تھا. تو حضور نے ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ تم تقریر کرو، فری میسن تم پر مسلط نہیں کیے جائیں گے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا حضور مجھے تو فری میسن کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں تو یعنی معذرت کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے تم مسلم ملک پر حضرت مسلم ملک پر تقریر کرو. تو وہ میں نے تقریر لکھی، پھر وہاں پڑھی تو حضرت صاحب بھی بڑے خوش ہوئے، باقی لوگ بھی بڑے خوش ہوئے. بہت اچھی تقریر. وہ پھر تقریر میں مجھ سے نا لیلی اجمل تھے، وہ افریقہ میں جو مبلغ بھی رہے اجمل. یہ پنجاب کے گورنر تھے سر ہومی مودی، تو انہوں نے سرکوتے جانا تھا. اس وقت حضرت صاحب یہاں تشریف لے آئے تھے. بیک گراؤنڈ ایک تو یہ تھی، کچھ اور بھی مسئلتیں تھیں تو جس کو یہاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہم نے کلاسیں لگائیں کہ لڑکے کمپٹیشن کے لیے تیار کریں، سی ایس پی کے لیے اور جو سینٹرل سروسز ہیں ان کے لیے، آرمی نیوی ایئر فورس وغیرہ کے لیے. تو اس نے ان کو بھی انڈکٹ کر لیا. قانون کی تعلیم. ہاں سوری، میں اپنی قانون کی بات کرنا چکی. پھر میں نے جب بی اے کر لیا تو مجھے چونکہ حضور کی وہ بات کہ ہمیں سول سروس میں لوگ چاہیے اور اس میں جو ڈاکٹر وغیرہ نہیں چاہیے، تو میں نے لا میں داخلہ بھی اسی وجہ سے لیا تاکہ میں کوئی امتحان وغیرہ دے سکوں. لا کرنے کے بعد ایک عجیب بات ہوئی کہ میں جب باہر میں آیا، پہلے میں نے سید احمد خان رحمانی کے ایک کزن تھے جو محمد افضل منہاس، وہ ہمارے ہائی کورٹ میں ڈپٹی رجسٹرار تھے. سعید مجھے ان کے سب پاس لے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا جو اپرینٹسشپ پیریڈ ہے وہ کسی اچھے وکیل کے ساتھ کریں. وہ مجھے اچھے وکیل کا مجھے کوئی تصور ہی نہیں تھا. وہ مجھے شیخ خورشید احمد، ایک بہت ہی مشہور وکیل تھے وہاں لاہور میں ہائی کورٹ کے ساتھ ہی پچھلی طرف ان کا دفتر تھا، بہت بڑا دفتر تھا. حمید نظامی صاحب جو ایڈیٹر نوائے وقت تھے ان کے دوست تھے بہت، ان کے دفتر چھوڑا. کچھ دن میں ان کے دفتر میں رہا. وہ بعد میں پہلے پنجاب کے وزیر قانون بنے، پھر وفاقی حکومت کے وزیر قانون بنے. میں نے وہاں ان سے کچھ سیکھا کچھ بھی نہ، کیونکہ ان کا سارا دن وہ ہائی کورٹ میں، وہ میرے استاد بھی تھے، مجھے کالج میں پڑھایا بھی انہوں نے، مگر وہاں میں کچھ سیکھ نہ سکا ان سے. اس کے بعد پھر all the best in your endeavors, and you will never find Pakistanis faltering. We will be there right behind you to give you the helping hand if we can at the moment that you wish us to do so. With these words, may I request you, ladies and gentlemen,
to join me in a toast to the health and happiness of President Reagan and his charming wife, Mrs. Nancy Reagan, the continued progress and prosperity of the people of the United States, the establishment of peace, stability, and justice throughout the world, to the health and happiness of all friends, ladies and gentlemen who are present here tonight, and finally the continuing friendship between Pakistan and the United States of America. I thank you.